السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، علماء کرام، اساتذہ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال محرم الحرام اور تکریم علماء و مشاہیر کانفرنس کے توسط سے خاندانی زندگی میں اخلاق اسلامی کا مثبت کردار، اس عنوان سے ایک مختصر مقالہ جو ہے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسلامی نقطۂ نگاہ سے شادی کی بنیاد سے بڑھ کر زیادہ پسندیدہ بنیاد نہیں ڈالی گئی، کیونکہ شادی کی بنیاد عشق و محبت کی بنیاد ہے۔ اس لیے رسول خدا نے فرمایا، جو جوان اپنی نوجوانی میں شادی کرتا ہے تو شیطان چیخ چیخ کر واویلا کرنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے، اس نے مجھ سے اپنا دین کا 2/3 حصہ محفوظ کرایا۔ بس اس بندے کو چاہیے باقی تیسرے حصے کا بچانے کے لیے اللہ سے ڈرے اور اللہ سے توفیق مانگے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی شادی کا بندوبست کرے تو وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ رسول خدا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے عبد میں 1000 حوریاں عطا کرے گا، جو 1000 ایسے قصر میں ہوں گے جو یاقوت اور موتیوں سے مزین ہوں گے۔ خاندان کی بنیاد عشق و محبت کی بنیاد پر رکھی گئی ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ محبت کا اظہار میاں بیوی کے درمیان آرام و سکون کا باعث بنتا ہے۔ لہذا خاندانی خوشبختی کے لیے ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ سلام کرنا، نظم و ضبط، اعتماد کرنا، تہمت سے بچنا، پاکیزگی، خوبصورتی، اچھی گفتگو، عزت اور غمخواری کا احساس دلانا، ہرگز نا امید نہ ہونا، اچھے اخلاق کا مالک بننا وغیرہ۔ آج ہم جس ہستی کی یاد میں ہم جمع ہیں وہ شیخ حسن مہدی آبادی اعلی اللہ مقامہ ہے۔ شیخ حسن مہدی آبادی اخلاص کا پیکر تھے کہ جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا گمنام سپاہی تھے، جس نے اپنی پوری زندگی مکتب رفیع اہل بیت اطہار اور مذہب حق کی نشر و اشاعت کے علاوہ مناطق محروم کے بسنے والے غریب اور بیدار اور بے سہارا لوگوں، یتیموں، طلاب دینی کی خدمت اور تعلیم و تربیت میں گزار دی۔ انہیں اپنی تعلیمی دور سے ہی مکتب ملت کی فکر تھی کہ جس کی وجہ سے ایک روپیہ چندہ کرتے، جبکہ آپ کے باقی ساتھی جو طالب علم تھے وہ تانا بھی دیتے تھے کہ یہ ہماری پلتیوں کا ناک کٹواتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ لیکن دیکھیں، جو شخص پہلے بھی مقررین نے فرمایا ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب خدا کے لیے تھا، اپنے لیے تو کچھ نہیں تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پورے گلگت بلتستان میں، یہاں تو خیر زیادہ مقامات پر، ہم ایک دفعہ دغولی پہنچے تو وہاں پر بہترین مدرسہ بنا ہوا ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ تھا کہ وہ خالی پڑا ہوا تھا۔ اتنا بہترین مدرسہ بنایا ہے اور بہترین جامع مسجد بنایا ہے، وہاں پر صرف ایک عالم دین ہے بول کے، لیکن بلتستان کے مختلف گاؤں قریہ تک ان مدارس کا، مساجد کا، امامیہ حسینیہ کا جال انہوں نے بچھایا ہے۔ آج صرف ہمارے اور آپ کے لیے صرف وہاں پر جا کر تبلیغ کرنے کی آپ کی زحمت ہے، باقی جو ادارہ جو ہے ہر جگہ بنے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا جب ہم چھوٹے تھے اس وقت 1980 کی بات ہے، ہمارے یہاں پر صرف ایک استاد محترم زندہ و سلامت ہے، ہم انہیں کی زندہ و سلامتی کے لیے پھر بھی دعا کرتے ہیں، قبلہ سید کاظمی صاحب۔ باقی کوئی بھی اساتذہ ہمارے یہاں پر کوئی نظر نہیں آتے، کیونکہ ہم یہاں پر 5 سال پڑھ چکے ہیں ہائی اسکول میں۔ اس وقت مہدی آباد سے کوئی ایک طالب علم بھی نہیں تھا۔ اتفاقاً وہ محمد حسن ادھر معذرت کے ساتھ ایک شاعر ہے حسن، چھوٹا حسن، شروع حسن میرے میں پتہ والا ضرورت کا تھا، صرف وہی ایک
محمد حسن مدرسے میں تھا اور سرلی سے آغا محمد علی شاہ تھا، آپ کے بڑے بھائی وہ تھے۔ تو اسی امام بارگاہ میں جشن امام زمانہ علیہ السلام، تو قبلہ شیخ صاحب جو ہے وہ ممبر پر تھے، انہوں نے کہا اصل میں طنز تھا مہدی آباد والوں کے اوپر کہ اتنے بڑے بڑے ادارے ہم نے بنائے، اتنے مدارس ہم نے بنائے، لیکن کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے جو ایک بچے کو جو ہے وہ مدرسے میں داخل کرائے، صرف وہی حسن تھا۔ انہوں نے کہا حسن کو بلایا، آؤ ادھر، درما میں اس کو نچایا، آپ نے اوپر سے مہدی موعوظ کے پیسا مبارک کا تالیاں بجانا شروع کیا، آخر میں اس کو 50 روپیہ آپ نے انعام دیا اس حسن کو۔ تو ان کا یہ فرمان تھا کہ اتنے ادارے ہم نے بنائے ہیں لیکن مہدی آباد والوں کو یہ توفیق نہیں ہوئی، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کا ہر اٹھنا بیٹھنا ہر چیز بولنا سیکھنا یہ سب خدا کے لیے تھا، خلوص تھا۔ اس وجہ سے آج ان کے خلوص کا ثمرہ کو ہم پا رہے ہیں۔ ان کے اخلاص کا اعتراف کرتے ہوئے آیت اللہ آصفی رحمت اللہ علیہ جو دبیر مجمع جہانی اہل بیت قوم مقدسہ میں آپ کی مجلس ترغیب یا آپ کی برسی میں وہ تشریف لائے تھے، مسجد امام حسین علیہ السلام آزل کے، انہوں نے اس آیت شریفہ کی تلاوت کی، اللہم ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا کہہ کر فرمایا۔ اس آیت کا مصداق ختم جو ہے وہ شیخ حسن مہدی آبادی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کویت میں جو بڑے بڑے سیٹ لوگ ہیں ان کے بیٹے جو اپنے والدین کا کہا نہیں مانتے، لیکن شیخ حسن مہدی آبادی کے لیے لوڈر کا کام کرتے تھے، یہ لوگ ٹرک لوڈ کرتے تھے یا کشتیاں لوڈ کرتے تھے، یہ ان کا فرمان تھا آیت اللہ یعنی آصفی رحمت اللہ علیہ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سب کچھ جو ہے وہ خدا کے لے کے آج جو ہے اس کا ثمرہ ہے۔ لہذا اخلاق حسنہ کی فضیلت اور اہمیت، اول ما یوضع فی میزان العبد یوم القیامہ حسن خلقہ، ترجمہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ سب علماء تشریف فرما ہے۔ اقوام روزگار بر اخلاق زندان، قوم کی کشت آفت اخلاق مردنیز۔ اگر دنیا میں کوئی قوم زندہ ہے تو وہ اس کے حسن خلق کا نتیجہ ہے، اور جس قوم میں حسن خلق موجود نہ ہو وہ مردہ قوم ہے۔ عن العالم علیہ السلام انه قال عجبت لمن يشتري العبيد بماله فيعتقهم كيف لا يشتري الاحرار بحسن خلقه۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنے پیسے سے غلام کو خرید کر آزاد کو کر لیتے ہیں لیکن اپنے اخلاق حسنہ سے آزاد لوگوں کو نہیں خریدتے، اور خوش اخلاق ہی خوش قسمت ہے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں لو كنا لا نرجو جنتا ولا نخشى نارا ولا ثوابا ولا عقابا لكان ينبغي لنا ان نطلب مكارم الاخلاق فانها مما تدل على سبيل النجاة۔ اگر آپ اور ہمیں جنت کی کوئی لالچ بھی نہ ہو، جہنم کا کوئی ڈر بھی نہ ہو، تب بھی انسان کو جو ہے وہ متخلف ہونا چاہیے، اس کا اخلاق صحیح ہونا چاہیے، اور اگر نہ ہو تو سعد بن معاذ کا قصہ مشہور ہے، جس کا اخلاق ٹھیک نہ ہو، سعد بن معاذ جس کے تشییع جنازے میں 70,000 فرشتے جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما، اور یعنی پیغمبر اکرم نے اپنے دست مبارک سے ان کو غسل دیا، اپنے ابا جو ہے اس کو کفن میں دیا، اور اپنے دست مبارک سے اس کو جب قبر میں لٹایا تو اس کی ماں نے کہا سعد تمہارے لیے بہشت مبارک ہو، تو آپ نے سختی سے کہا اے سعد کی ماں تو کس منہ سے اس کو مبارکباد دے رہے ہو، ابھی تو یہ فشار قبر میں مبتلا ہے۔ تو لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن تھا؟ کہا کہ یہ اپنے اہل عیال کے ساتھ بد اخلاق تھا، مار پیٹ والی بات نہیں، یہ بد اخلاق تھا۔ اس لیے تو آپ سے جب سوال ہوا آخر آپ ننگے پیر اور ننگے سر اس کے تشییع جنازہ میں تھے، اور کبھی آپ دائیں طرف کندھے
کندھا دیتے تھے تو کبھی بائیں طرف، کبھی پیر کی طرف، کبھی سر کی طرف. تو انہوں نے کہا میں بھی جبرائیل امین اور باقی فرشتوں کی مشاہدہ کر رہا تھا کہ وہ لوگ جب دائیں طرف آتے تو میں بائیں طرف، اور جب وہ لوگ پیروں کی طرف تو میں سر کی طرف اس کو کندھا دیتے کرتے تھے. تو اس کو اتنا مقام کیسے ملا؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ اٹھنا بیٹھنا ہر حالت میں وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے. اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود بھی فشار قبر میں مبتلا تھا. کس وجہ سے؟ اخلاق تھوڑا تند ہونے کی وجہ سے. لہذا میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، انہی کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں پروردگارا ہم سب کو اخلاق محمدی سے مزین ہونے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.